ایماندار لوگوں کا چناؤ خود نہیں کریں گے. لہذا تحریک انصاف کی پارٹی کے لوگوں آئندہ ایسے لوگوں کو لائیے. میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں، مجھ سے بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں. ناراض ہونے والے ہمیشہ اشرافیہ کے یہی اینکر پرسن قصیدے پڑھنے والے ہیں. ان میں سے کوئی اینکر پرسن سنے نہ کبھی جیل کاٹی، اور اگر کاٹی ہے تو چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے بس. اسی لیے یہ پاکستان کی صحیح تاریخ کو آج تک نہیں بتاتے. بلوچوں کے یہ مخالف، ان کی جد و جہد کے یہ مخالف. اور ایم کیو ایم کے تو ایسے دشمن، کیونکہ ایم کیو ایم واحد نیچے سے آئی ہے، نیچے سے بالکل عوام میں سے آئی ہے. ایم کیو ایم واحد پارٹی ہے، کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا. ہم تو کہتے ہیں چلو موازنہ کر لو، دیکھ لو کتنے پی ٹی آئی نے گنے بیچنے والے، ٹیکسی چلانے والے، رکشہ چلانے والے، پڑھے لکھے ڈاکٹرز، انجینئرز کو جو اپنی تعلیمی سند کے باوجود نوکری پراپر نہ ملنے کے سبب محنت مشقت کرنے پہ مجبور ہوا، اس کو ایم این اے بنایا، ایم پی اے بنایا. اس طرح کتنے پرسنٹ پی ٹی آئی میں منتخب ہوئے، ان کی فہرست چاہیے، کوئی بھی نکال کے دے دے. تو یہ موازنہ نہ کرو، تقابلی جائزہ آپ کو لینا چاہیے، مگر ضمیر ہو، غیرت ہو، صحافتی اقدار آتی ہو. آئیں گی کہاں سے؟ پیدائش ہی جب جی ایچ کیو سے ہوئی ہے، وہیں کا کھاتے تھے، وہیں آج بھی وہی کر رہے ہو. آج تک تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ الطاف حسین پر عطاب کیوں ہے، اس کا بتاتے. اپنے ارے عمران خان کی حمایت کرتے کرتے اصل جو اس سے پہلے بھگت چکا ہے، جس کی جماعت بھگت چکی اور آج تک بھگت رہی ہے، اس کا نام تو لیتے، اس کی جد و جہد بتاتے، نہیں بتاتے. شاونزم اور جی ایچ کیو سے جو چھوٹی ڈورے ذرا ٹوٹ گئی ہیں، انہیں دوبارہ جوڑنے میں مصروف ہے. آپ پارا سے علیحدہ ہونا زبان سے تو چاہتے ہیں، مگر دل سے نہیں چاہتے. معزز خواتین و حضرات، انہی کا تسلسل ہے موجودہ حکومت، اور موجودہ حکومت کے یعنی نواز مافیا کی پارٹی کے ایک وفاقی وزیر جن کا نام خواجہ آصف، وفاقی وزیر دفاع، ان کا کام ہے دفاع کرنا. انہوں نے ایک ٹویٹ نکالا ہے، ایک ٹویٹ جاری کیا ہے کل انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کیا ہے جس میں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. میں مصطفیٰ عزابادی سے درخواست کروں گا کہ وہ برائے کرم خواجہ آصف صاحب کا، وفاقی وزیر، ان کا ٹویٹ، وزیر دفاع کا ٹویٹ دکھائیے اور آپ لوگ پڑھیے. جی تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے اس وفاقی وزیر نے کیا کہا ہے. یہ دیکھیے، یہ وفاقی وزیر کا ٹویٹ ہے. کیا لکھا ہے؟ ذرا سا ادھر کیجئے میرے الٹے ہاتھ کی جانب. یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا کام پی سی آئی پی میں سینکڑوں ڈالرز کا ورلڈ بینک کا قبضہ. کیا ہے؟ کوئی پڑھ کے بتا دے بھائی اس کو. میں پڑھ دیتا ہوں بھائی. جی یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے. یہ کہتے ہیں یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام PICIIP ہے. سینکڑوں ڈالر کا ورلڈ بینک کا قرضہ 2 شہروں سیالکوٹ
اور ساہیوال میں کئی سال سے کام ہو رہا ہے۔ کام کی کوالٹی کا آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا لیں۔ یہ سیالکوٹ میں خادم علی روڈ ہے اور اس کے نیچے PICCIP کے ٹھیکیدار نے پائپ ڈالے ہیں۔ اس سے باقی کام کی کوالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شہر کے باہر ڈسپوزل بنی ہے لیکن سسٹم ابھی چالو نہیں۔ ٹھیکیدار طاقتور ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ وہ ہماری پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں۔ دولت کی کوئی انتہا ہی نہیں، شاید ہی کسی کا احتساب ہو سکے۔ میرا حلقہ ہے، آواز اٹھانا فرض ہے۔ اور یہ بھائی انہوں نے اس کی ویڈیو ساتھ میں اپنے ٹویٹ میں یہ ویڈیو ڈال کے ہی دکھایا ہے انہوں نے۔ یہ دیکھیں کیسا گڑا پڑا ہوا ہے۔ اب یہ کون دکھا رہا ہے؟ یہ کون دکھا رہا ہے؟ یہ کون دکھا رہا ہے؟ موجودہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، آپ نے یہ ٹویٹ جاری کیا۔ آپ کو یہ ٹویٹ جاری کرتے ہوئے ذرہ برابر شرم نہیں آئی؟ ذرہ برابر بھی شرم نہیں آئی کہ آپ نے یہ ٹویٹ کیوں جاری کیا؟ آپ وزیر دفاع ہیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کیا حال ہے تباہی بربادی کا، یہ سڑک آپ کا اشارہ یقیناً تحریک انصاف کا کوئی آدمی ہوگا، اس کے زمانے میں تعمیر ہونے والی یہ سڑک دکھائی ہے آپ نے، لہذا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تباہی بربادی تحریک انصاف اور عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ چاہے عمران خان کا ہو چاہے MQM کا ہو، اگر کسی نے ایسی جعلی سڑک تعمیر کی ہے تو آپ وزیر دفاع ہیں، آپ ایسے سڑک بنانے والے ٹھیکیداروں، ان کے مالکان، ایسی سڑک بنانے والی فرم کے مالکان کو کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ ان کو پابند سلاسل کیوں نہیں کرتے؟ ایک عام آدمی کی طرح آپ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ آپ جب یہ سڑک دکھا کے دعائیاں دے رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، تو ملک کے وزیر دفاع ہیں، آپ ملک کا دفاع کیا خاک کریں گے؟ اگر کل ملک کو کوئی کڑا وقت آن پڑا تو آپ کیا خاک دفاع کریں گے ملک کا؟ آپ سڑکوں کا دفاع نہیں کر سکتے؟ آپ جب سڑکوں کا دفاع نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے یہ نہیں بنائی تھی اور یہ عمران خان کے کسی وزیر نے بنائی تھی یا MNA نے بنائی تھی، تو جناب جس نے بھی بنائی تھی آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ فریادیں کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان کے بھانجوں کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں، یہ ٹویٹ دکھانے والے، یہ ٹویٹ میں جو سڑک دکھائی ہے، اس سڑک کو تعمیر کرنے والے ٹھیکیدار اور مالک جس کی فرم نے یہ سڑک تعمیر کی ہے، اس فرم کے مالک کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے موجودہ وزیر دفاع کی دفاعی کا عمل۔ یہ وزیر، ایسے لوگ پاکستان کے کیا خاک دفاع کریں گے، بلکہ پاکستان کو کڑا وقت پڑا تو یہ اسی طرح ٹویٹ لکھیں گے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل فلاں نے حملہ کر دیا ہے اور ہم بے بس ہیں، چاروں طرف سے گھر گئے، جانے بچائیے۔ یہ اسی طرح کے ٹویٹ لکھیں گے، یہ اسی طرح کے ٹویٹ جاری کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ ان حقائق کو جانیں، سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ ان موجودہ حکمرانوں نے کیا کر لیا ہے۔ عمران خان کے بھانجوں کو گرفتار کرو، عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کرو، مگر یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بنانے والے چور اچکے دریائے راوی کے کنارے
زمینوں کو بیچ کر وہاں ہائی راس بلڈنگ بنانے والے ٹھیکیداروں کو زمینیں بیچ کر عمارتیں بنانے والے قبضہ گیر لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے تم جنگلات کاٹ کر ٹمبر مافیا کے کارندوں کو گرفتار نہیں کرتے، ان کے سربراہوں کو گرفتار نہیں کرتے، اور تمہارا بس چلتا ہے صرف غریبوں کی گرفتاری پر، بے کسوں کی گرفتاری پر۔ معزز خواتین، تو آپ کو اپنے اندر سے لوگ پیدا کرنے ہوں گے جیسے ایم کیو ایم نے کیے، اور آج تک فوجی آپریشن کا اگر کوئی شکار ہے، کوئی ایک لیڈر کا نام بتا دیں جسے 33 برس جلا وطن رکھا گیا، ایک کا نام بتا دیں، ایک کا۔ آپ کہیں گے بے نظیر فلاں نواز شریف، جی نہیں، الطاف حسین تو کبھی ایک مرتبہ بھی وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ کے عہدے پہ نہیں آیا، وہ تو ایم این اے ایم پی اے بھی الطاف حسین نہیں بنا۔ الطاف حسین کا جرم یہ ہے کہ اس نے سسٹم کو کرپٹ، ڈاکو، چور، اچکوں کی، جاگیرداروں کی، وڈیروں کی، سرمایہ داروں کی حکمرانی کے عمل کو للکارا اور اس کے خلاف بولا ہی نہیں، عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس کی پاداش میں الطاف حسین کے لیے زمین تنگ کر دی پاکستان کی، اور بالآخر بند کر دی۔ لیکن میں جہاں ہوں بولتا رہوں گا، جب تک زندہ ہوں بولتا رہوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہی میرا آج کا 309 فکری نشست کا نمبر ہے۔ آج 309 فکری نشست کا میرا یہی پیغام ہے۔ پاکستان کے مظلوم، محروم اور سچے ایماندار مخلص، جو پاکستان کو خوشحال، ترقی یافتہ، مضبوط، ایسا پاکستان جہاں غریبوں، محنت کشوں پر ظلم کرنے والا، ان کی آبادیوں کو سیلاب کی نظر کرنے والا کوئی نہ ہو، بلکہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے والے ہوں۔ بس انہی دعاؤں کے ساتھ، انہی نکات کے ساتھ میں اب آج کے 309 فکری نشست کے پہلے حصے کا اختتام کرتا ہوں۔ مصطفیٰ زبادی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کی تمہید باندھ لیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سامعین۔ بہت بہت شکریہ بھائی، جو آج آپ کی 309ویں فکری نشست ہے۔ اس میں آپ نے اپنی گزشتہ روز کی نشست کی اس گفتگو کو آگے بڑھایا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو سیلاب آتے رہے ہیں تو ان کے بچاؤ کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے، اور یہ جو ملک میں یہ جو اب بھی جو سیلاب آئے ہیں، اس سے جو تباہی ہوئی ہے، آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں اس کے ذمہ دار کون ہیں، تو آپ کا یہی فرمان ہے کہ اس کے ذمہ دار حکمراں نہیں، بلکہ ان تباہیوں کا شکار ہونے والے غریب اور مظلوم یہ عوام ہیں، کیونکہ وہ ایسے چور اچکوں کو ہی بار بار اپنے ووٹوں سے اقتدار میں پہنچاتے ہیں کہ جو اقتدار میں آنے کے بعد ان کے لیے، ان کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ جب سیلاب بھی آتے ہیں تو وہ ان سیلابوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بیرون دنیا میں جا کر IMF، ورلڈ بینک اور جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کے پاس بھیک کے پیالے لے کر جاتے ہیں، ڈالر وصول کرتے ہیں، لیکن وہ غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور یہ اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ نے اس حوالے سے کل کی نشست کا حوالہ دیتے ہوئے آج پھر ایمان مفصل کا حوالہ دیا ہے، اس پر بات کی ہے، اور اس میں پھر آپ نے ایک قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے، سورہ رعد کی جو آیت نمبر 11 اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا کہ جو اپنی حالت بدلنے کے لیے خود کوشش نہ کرے، لیکن
جو ملا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ غریب ہیں تو یہ خدا نے آپ کو غریب رکھا ہے، اور کسی کو امیر رکھا ہے تو وہ خدا نے امیر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے وہ خدا کے فرمان کی توہین ہے، اور ہم جو بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ اس کی توہین ہے، یہ خدا کی بڑائی سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے کہا کہ جو غریب اور مڈل کلاس اور محروم لوگ ہیں ان کو آپ 47 سال سے یہی پیغام دیتے آئے ہیں کہ جو ظالم جو حکمراں ہیں ان کو ووٹ دینا بند کریں، اور اپنے ہی صفوں میں سے ایماندار لوگوں کو، غریب اور مڈل کلاس میں سے ان کو نکال کر ایوانوں میں پہنچائیں۔ اور آپ نے بتایا کہ اب جب ایم کیو ایم کو موقع ملا، آپ کی ایم کیو ایم نے اسی طرح سے غریب اور مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو کونسلرز، میئر، ڈپٹی میئر، ایم این ایز، ایم پی اے بنائے، اور یہ سب ان کو ایوانوں میں پہنچانے کے لیے آپ نے دوسری جماعتوں کی طرح الیکشن کے لیے پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ کروڑوں روپے میں 25 کروڑ 10 کروڑ میں فروخت نہیں کیے جس طرح دیگر جماعتیں کرتی ہیں۔ اور یہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ باقی تمام جماعتیں پارٹی ٹکٹوں کا بازار لگاتی آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی کہ اس میں جو غیر ملکی آقاؤں کی مداخلت اور فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف عمران خان نے آواز بلند کی تو اس کو جیل میں ڈال دیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کی جماعت کا ساتھ دینے والے غریب اور مڈل کلاس لوگوں نے کوئی اس سلسلے میں کوئی ایسا کوئی اقدام نہیں کیا، اور جو اس کی حمایت کرنے والے بھی جو بعض اینکر ہیں، آپ نے ان کے کردار کی بھی بات کی ہے کہ وہ اپنی دکان چلانے کے لیے اس کی حمایت تو ضرور کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب حکومت کی ریاست کے ظلم کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایسا ظلم جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آج تک کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوا۔ ان کے منہ سے کبھی یہ بات نہیں نکلتی کہ ایم کیو ایم، الطاف حسین کی ایم کیو ایم پر فوج کشی کی گئی یا ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا، وہ کبھی ان مظالم کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ وہ خود ماضی میں اس آپریشن کو جائز قرار دیتے آئے ہیں، اور وہ کبھی ایم کیو ایم پر ہونے والے ظلم کا ذکر نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو اینکرز ہیں ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے ہر جگہ آپریشن کی حمایت کی فوج کے۔ انہوں نے بلوچستان میں جو ظلم ہوتا ہے اس کو کبھی ظلم نہیں کہتے، بلکہ بلوچوں کو کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی کی بات کرتے ہیں، جبکہ بلوچ علیحدگی کی نہیں بلکہ آزادی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے کہ خیبر پختونخوا میں کس طرح سے فوج نے طالبان جیسی دہشت گرد تنظیمیں بنائی اور وہاں کا مذہب کے نام پر وہاں کا اسٹرکچر تباہ کر دیا، اور آج بھی وہاں ڈرون حملے ہوتے ہیں اور وہاں معصوم لوگ اور بچے وہ ان حملوں میں شہید ہو رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ بھائی یہ جو پی ٹی آئی جو ہے وہ اقتدار میں آئی تو اس میں بھی آپ نے افسوس کا یہ اظہار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے اسمبلیوں میں پہنچنے والے بھی وہی جاگیردار اور وڈیرے اور علیم خان جیسے لوگ ہی اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، جبکہ کوئی غریب کارکن جو ہے مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ایوانوں میں نہیں پہنچے پی ٹی آئی کی جانب سے، کہ جو اپنی جیب سے ایک بینر یا پرچم بنا سکتے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ جب عمران خان رہا ہوں تو وہ ان کو یہ پیغام دیں کہ وہ آئندہ الیکشن میں ان نوجوانوں کو، ان کارکنوں کو پارٹی ٹکٹ دیں جو ٹیسٹڈ اور ٹرسٹڈ ہوں اور جو مشکل وقت میں اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے ہوں۔ آپ نے جو موجودہ حکمراں جو اشرافیہ ہے پیپلز پارٹی کی، زرداری مافیا اور نواز شریف فیملی، ان کا آپ نے ذکر کیا کہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے والے فوجی جرنیل ہیں۔ یہی خاندان جو ہے وہ برسوں سے حکومت کر رہے ہیں اور آج بھی حکمراں ہیں۔ ان سے جان اسی صورت میں چھوٹ سکتی ہے کہ جب ملک بھر کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگ وہ اپنی صفوں سے ایماندار
اور باکردار لوگوں کو اپنے ٹکٹ سے اپنے ووٹوں سے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچائیں گے۔ آپ نے بتایا بھائی کہ جو یہ جو اینکرز کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ سب چونکہ جی ایچ پی کی پیداوار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین ریڈ لائن ہے، لہٰذا وہ کبھی آپ کا ذکر نہیں کرتے، آپ کی پارٹی کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ نے وفاقی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان کے ایک ٹویٹ کا ذکر کیا ہے جس میں خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں ایک ٹوٹی ہوئی ایک سڑک کی ویڈیو دکھائی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹھیکیدار ہے، کسی ایک پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہا ہے، کئی سالوں سے اس کا کام ہو رہا ہے اور اس پر بہت بڑا پیسہ خرچ ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی بنائی ہوئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں اور یہ اس کی کوالٹی ہے۔ اور آپ نے اس پر ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وفاقی وزیر دفاع ہیں جو اپنے شہر میں بننے والی ایک سڑک کی ویڈیو تو دکھا رہے ہیں لیکن وہ اس کا دفاع نہیں کر سکے۔ تو جب وہ دفاع نہیں کر سکے تو ملک پر کوئی برا وقت آیا تو وہ اس ملک کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ ٹویٹ دکھانے کے بجائے انہوں نے ان چیزوں کو روکا کیوں نہیں؟ وہ وفاقی وزیر دفاع ہیں، ان کا اور ان کی حکومت کا زور صرف غریب لوگوں پر چلتا ہے۔ انہوں نے آپ نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے اور ان کی حکومت نے دریائے راوی میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جس بلڈر مافیا نے بنائی وہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ جنگلات کو کاٹنے والی ٹمبر مافیا کو وہ گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ان کا زور صرف غریبوں پر کیوں چلتا ہے؟ آپ نے تمام ملک کے عوام، خاص طور پہ غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کی مثال کو سامنے رکھیں اور اپنے اندر سے قیادت نکالیں اور ایسے لوگوں کو سامنے لائیں کہ جو پاکستان کو مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے والے ہوں، جو سیلاب کی تباہ کاریوں کی تصویریں دکھا کر ان کے نام سے پیسہ بٹورنے والے نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ یہ بھائی آپ کی آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے۔ شکریہ۔ میں اب معین خان اگر ہیں تو ان سے، یا سہیل خان زادہ بھی ہیں، ان دونوں سے درخواست کروں گا کہ جو آج کی میری اس براڈ میں بیان کیے گئے خیالات پر کوئی سوال کرنا چاہے اس کو بلائیے، مختصر سا سوال کریں اور سوال جو ہے وہ آج جو گفتگو کی ہے اسی کے پیرائے کے اندر سوال کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ جی بھائی، آداب بھائی۔ تسلیم جی بھائی، اگر آپ کے پاس سوال ہے تو آپ سوال کر لیجیے پہلے، تو پھر ہم دوسرے کالر کو لے لیتے ہیں۔ سہیل بھائی، آداب عرض ہے بھائی، جاری سہیل بھائی میرے پاس تسلیمات۔ سوال نہیں ہے۔ جی بہتر۔ جی، کار زون کی آئی ڈی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز، سوال کیجیے جو بھائی نے گفتگو فرمائی اس سے متعلق۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں الطاف بھائی، آج جس طرح سے آپ نے، ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں نا، ہم جو تحریک کارکن ہیں کہ الطاف بھائی پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے اتنی آوازیں اٹھاتے ہیں اور وہ لوگ جواب نہیں دیتے، تو اچھا ہوا آپ نے اس کا بھی کلیئر کر دیا کہ یہ تو آپ کا ظرف ہے کہ جو بھی ظلم ہوگا آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ نقصان ہی ایم کیو ایم کو ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کی سیٹیں کراچی کی نکال کے پی ٹی آئی کو دی تھی، مگر اس کے باوجود آپ عمران خان کے حق میں بیان دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کا ظرف ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک سوال کروں گا کہ ابھی کچھ دنوں سے سندھ کے اندر انتظامی یونٹ نئے صوبے کے حوالے سے چند جو ہے نا شرپسند لوگوں کو بیچ میں لایا جا رہا ہے۔ گو کہ اس کی ضرورت تو ہے سندھ کے اندر، مگر سندھ کے حقیقی نمائندے اس مسئلے کو حل کریں۔ آپ کی سندھ کے اندر ایک عزت، ایک مقام ہے سندھیوں میں، مہاجروں میں، آپ ایک متفقہ لیڈر ہیں۔ اس طرح کی لیڈرشپ یہ معاملات حل کرے گی تو قابل قبول ہوگا۔ اگر آپ کے بغیر یہ معاملات دیکھے جائیں گے
تو ہمیں یہ بھی چیزیں قبول نہیں ہیں. یہ تو بالکل میں سب سے یہ بالکل کارزون صاحب، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلی کو بٹھا دیا جائے. جی تو بہت یہ وہ منصوبہ، ایسے منصوبے جس پہ بلیوں کو، یعنی دودھ کے مصداق کہ بلی کو بٹھانا، تو ایسی کسی چیز پر چور اچکے ڈاکوؤں ضمیر فروشوں شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والوں کو بٹھایا جائے تو بھائی اس کو نہ پہلے قبول کیا عوام نے، نہ آج قبول کیا ہے، نہ کل کرے گی. کم از کم الطاف حسین کے سچے چاہنے والوں نے نہ کل قبول کیا تھا. ہاں، جو بے ضمیر کم ظرف والے تھے وہ ضرور اپنے اپنے مفاد کے لیے پہنچ گئے وہاں، لیکن باضمیر ساتھی میرے آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. جی نہیں وہ تمام ساتھی آپ کا سرمایہ ہیں. وہ تمام ساتھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور یہ جو جس طرح کی سازش کی جا رہی ہے، اس سے آگے بہت بڑا خون خرابہ نظر آ رہا ہے. اور اس خون خرابے کو آپ خودارا جو ہے نا وہی روک سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ مدبرانہ سوچ ہے جو لوگوں کو ایک کسی پلیٹ فارم پہ جمع کر سکے نا. باقی اور کوئی نہیں. یہ لوگ تو ایک شوشہ چھوڑ رہے ہیں جو ایک فساد پیدا کر رہا ہے. اور مجھے جو پاکستان تقسیم ہند کے ٹائم جو خون خرابہ ہوا تھا، اس کے بعد جو بھٹو کے دور میں خون خرابہ کیا گیا تھا، اسی طرح کی کوئی سازش نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا ایسی آپ اس کسی کے لیے بھی ایک سازش میں پروگرام رکھیں. ایسی کسی سازش میں میں سندھ کے رہنے والوں سے کہتا ہوں، سندھی بولنے والے ہوں یا اردو بولنے والے، ایسی کسی سازش میں نہ آئیں. اور جو آپ کی نظر میں ایسی جماعتیں، ایسے لوگ جو لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہوں، ایسے لوگوں سے جڑے رہیے. بس یہی میرا پیغام ہے. جی جی بہت بہت شکریہ کارزون کی آئی ڈی، تھینک یو ویری مچ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا محفوظ حیدری بھائی کی آئی ڈی سے. محفوظ حیدری بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جی محفوظ حیدری بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. اقبال خان بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. آداب بھائی. تسلیمات. بھائی آج ٹورنٹو میں ہم سب ساتھی یہاں پر جمع ہیں جو ہمیں عزم کے حوالے سے 22 اگست کے حوالے سے، اور جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. ٹورنٹو میں جمع ہونے والے تمام ساتھیوں کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض. بھائی آج کے دن یوم عزم کے حوالے سے ہم عزم کرتے ہیں کہ سب ساتھی کے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ہم وفادار رہیں گے اپنی آخری سانس تک. اور اللہ تعالیٰ ہمارے پر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا سایہ سلامت رکھے، اور ہماری منزل ہمارا قائد ہے. میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اسی عزم و حوصلے کے ساتھ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ آپ پیغام الطاف کو، الطاف حسین کے مشن کو، الطاف حسین کے نظریے کو، اس کو فروغ دینے کے لیے جب تک آپ کی زندگی ہے اس وقت تک پھیلاتے رہیے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پیغام کو پھیلا سکیں. بھائی اس وقت ہمارے ساتھ سی اراکین کی ندیم بھائی، شاہد بھائی، قمیر خسرو بھائی، کاشی بھائی، اسحار بھائی، ایوب بھائی، اظہار بھائی اور علی بھائی، علی بھائی سب یہاں میں موجود ہیں. اور میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے یہ ساتھی کافی دیر ہم دعا ایک کر کے اپنا پروگرام یہاں کا اختتام کر لیتے ہیں. تو اگر ہم دعا کر لیں تو اگر آپ کے پاس. جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمین. یا رحم الرحیم یا رحم الرحیمین یا غفور الرحیم. یا اللہ، آج کے دن ہم جتنے ساتھی یہاں جمع ہیں ٹورنٹو کے اندر، قائد طریق جناب الطاف حسین بھائی، آپ کی خدمت میں ہم یوم عزم وفا اور یوم عزم وفا کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں آپ کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہمیں وفا پرست رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالی ہمارے قائد کا وفا پرست رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. اور یا اللہ، جو عزم لے کے آج جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے دل میں عزم کیا ہے، جس نے اپنے عمل سے عزم کیا ہے، یا اللہ ان سب کے عزم کو قبول فرمائیے. آمین. جناب الحسن بھائی، آپ کو اللہ پاک اپنی درازی عمر عطا کرے، آپ کو صحت آمین. تندرستی عطا کرے، اور ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، فساد سے آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ کی قیادت میں ہمیں منزل تک پہنچا دیجیے. آمین یا الہی. آمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تمام ساتھیوں کو بہت بہت شاباش، خراج تحسین. جیتے رہیے، سلامت رہیے. جی نیکسٹ. جی بہت بہت شکریہ اقبال بھائی، تھینک یو ویری مچ. جی ماجد بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. ماجد بھائی آپ مائک پر ہیں، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی عامر خان 786 کی آئی ڈی، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ، بس آپ سے آپ کے لیے دعائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت اور تندرستی آپ کو دے. آمین. آمین یا الہی. آمین. اللہ آپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ الطاف بھائی، بس آپ سے بات کرنی تھی اور آپ کے لیے دعا کرنی تھی. بس جیتے رہیے، دعا کرتے رہیے، اور ساتھ ساتھ عمل بھی کیجیے، تاکہ اللہ اس کے بہتر ثمرات لے کر آئے. آمین آمین. جی بہت بہت شکریہ عامر خان بھائی، تھینک یو ویری مچ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا فیصل مجیب کی آئی ڈی سے. جی فیصل بھائی بات کیجیے. آداب بھائی. تسلیمات تسلیمات. جیتے رہیے، جیتے رہیے. بھائی یہ آج کا ستمبر مہینہ لگ گیا ہے، اور یہ آپ کی سالگرہ کا بھی مہینہ ہے، اور پورے مہینے ہی کوئی نہ کوئی تقریبات ہوتی ہیں ماشاءاللہ. بھی ساتھیوں نے یوم عزم وفا بھی بنایا، تجدید. میں یہ اور دشمنوں کے لیے، آپ کے مخالفین کے لیے یہ جو ہے ستمگر ہے، یہ مہینہ جو ہے نا آپ کے ہمارے لیے تو بہت مطلب اہمیت رکھتا ہے. پورے مہینے ہی انشاءاللہ تعالیٰ تقریبات آپ کی ہوں گی، اور ایڈوانس مبارکباد آپ کی سالگرہ کی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو اللہ تعالیٰ تادیر سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے اوپر، اور لمبی زندگی دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی سالگرہ جوش و خروش سے بنائی جائے گی. آج صرف اتنا ہی ہے بھائی. جزاک اللہ. خوش رہیے، جیتے رہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بھائی ایک ابھی آپ ان کا ذکر کر رہے تھے وزیر ڈیفنس منسٹر کا، تو بس ان کے لیے تو بس یہ ایک ہی بات ہے کہ کچھ شرم ہوتی ہے اور کچھ حیا ہوتی ہے. وہ اتنی کچھ دکھانے کے باوجود، وہ جو خود دکھا رہے ہیں، جس مرتبے پہ فائز ہیں، ان کو تو ایکشن لینا چاہیے. جو کرپٹ نظام ہمارے ملک میں ہے، تو یہ خود جملہ ان کے لیے بڑا صادر ہے اس وقت کہ کچھ شرم ہوتی ہے اور کچھ حیا ہوتی ہے. کوئی شرم ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑے جملے بولے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. بہرحال شکریہ بہت بھائی. شکریہ. بہت جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو. جی آتے بہت رہیے. شکریہ فیصل مجیب بھائی، تھینک یو ویری مچ. جی یوسف سعید بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جی بھائی آداب، السلام علیکم. تسلیمات. جیتے رہیے. وعلیکم السلام. صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر پائیے. جزاک اللہ. آمین بھائی، اللہ آپ کو بھی صحت دے، خوشیاں دے. آمین. بھائی ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی براڈ ماشاءاللہ بہت ہی آپ کا جو لیکچر ہے وہ کافی ہمارے لیے سمجھ کے وہ دریچے کھول دیتا ہے دماغ کے، اور کافی چیز سمجھنے کو ملتی ہیں آپ کی باتوں سے. ایک تو آپ بڑے ہی سلیس لہجے میں بتاتے ہیں باتوں کو، اور بہت ہی آسان طریقے سے دماغ میں سمجھ میں چیزیں آ جاتی ہیں. الطاف بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا. وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ غلطی کس کی ہے، واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ غلطی تو اس عوام کی ہے جو اپنی حالت کو چینج کرنا نہیں چاہتی. میں یہ سمجھتا ہوں بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری قوم پہ، پاکستانی قوم پہ یہ احسان کیا ہے، تمام مظلوم اقوام پر، کہ آپ جیسا ایک لیڈر پاکستان نے پیدا کر دیا ہے. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو اویل کریں نا. اگر نہیں کریں گے تو حالات چینج نہیں ہوں گے، صرف بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا. میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی عوام کو
ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آپ کی قیادت میں اپنے حقوق کو چھین لینا چاہیے. اگر وہ ان کو حقوق مل نہیں رہے تو اس کی حصول کے لیے وہ ان کو باقاعدہ جد و جہد کرنی چاہیے. جی یہ جو یوسف بھائی آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے جو تحریک انصاف کے سچے عمران خان کے نظریے کے سچے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے انہیں کیا درس دیا ہے, کیا پیغام دیا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے, اور کہ ڈرنا نہیں ہے, اور آپ کو کوئی تشتری میں رکھ کر, یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ تشتری میں رکھ کے, پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کوئی حقوق نہیں دے گا. حقوق بھیک سے نہیں, مانگنے سے نہیں, حقوق کو چھیننا پڑتا ہے. بے شک عمران خان کی اس آواز پر لبیک کہنے والوں, تم اپنے اسی عمران خان کے نظریے پہ قائم رہنا. شاباش. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک جملہ میں اور کہہ دوں بھائی کہ جس طرح انگلش میں ایک فریز ہے نا کہ ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی ہے نا, تو the nature the Almighty has given us the window of opportunity. Once this, God forbid, خدا نہ خواستہ, this window of opportunity is closed, then we lose everything. تو جو پاکستان کی جو پسی ہوئی عوام ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہمیشہ نہیں رہے گی. اس وقت ہے. عمران خان بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ پوری طاقت سے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے حقوق حاصل کر لیں. بہت شکریہ. جیتے رہیے, خوش رہیے. ماشاءاللہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. جی بہت بہت شکریہ جی یوسف مسٹری بھائی. مین. جی مسٹر مین اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. آداب پیر و مرشد. تسلیمات تسلیمات. جیتے رہیے, جیتے رہیے. بھائی آج آپ جلدی نے جلدی جو اپنی سوال فکری کرنا چاہتا ہے وہ ریکویسٹ بھیجے, جو سوال کرنا چاہتا ہے ریکویسٹ بھیجے, اور اس کو ماڈریٹرز پک کریں گے اور آپ پھر خوشی خوشی سوال کیجیے. جی پیر و مرشد, آج یہ فکری نشست ماشاءاللہ سے آپ کی بہت اچھی تھی. اس میں ایک اہم پوائنٹ تھا جو میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ سے سوال کروں. آپ نے بتایا کہ خواجہ آصف اس ملک کے دفاع کے وزیر ہیں اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے ایک ٹھیکیدار کے بارے میں کہ اس نے پوری سڑک بنائی, اربوں ڈالر اس میں لگے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو گئی افتتاح سے پہلے ہی. تو وہ ٹویٹ کے اندر اپنے وزیر دفاع ہمارے پاکستان کے اتنے کمزور ہیں کہ اس میں ان کا نام بھی نہیں لے رہے, کہ چاہے وہ سینیٹر ہوں چاہے وہ رکن قومی اسمبلی, ان کا نام تو انہیں لینا چاہیے. یعنی وہ لوگ اتنے با اثر ہیں کہ ملک کا وزیر دفاع بھی ان کے آگے بے بس ہے. کہ اتنی یہ بیکار قسم کی حکومت ہے جو اس کے اندر کیا ان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ نام بھی نہیں لیا جا سکتا. ایک ملک کا وزیر دفاع بھی اس کا نام لینے کے قابل نہیں رہا ہے, کہ نام ہی تو کم از کم بتائے ہمارے کو. جی بہت عمدہ, آپ بہت بھائی صحیح یہی بات کر سوال رہے ہے. ہیں. یہ سوال تو نہیں, بہت اچھا آپ نے تبصرہ کیا ہے. بالکل ان کو میں نے کہا ہے کہ بھائی ان کو جب یہ سڑک کے لیے فریادیں کر رہے ہیں کہ ٹوٹ گئی پھوٹ گئی, بلڈرز مافیا نے اور سڑکیں بنانے والی مافیا نے یہ بالکل پیسہ کھا لیا اور بالکل بیکار سڑک بنائی ہے. ارے بھائی پکڑو, آپ وزیر دفاع ہو, آپ کو ملک کا دفاع کرنا ہے. آپ شہر کی گلیوں کا دفاع نہیں کر پا رہے ہو تو ملک کا خاک دفاع کرو گے آپ. جی بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ مسٹر مین, تھینک یو ویری مچ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا عرفان خان کی آئی ڈی, اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جی سوال کیجیے. جی فراز احمد کی آئی ڈی سے ریکویسٹ ہے, پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, سوال کیجیے. جسے بھی سوال کرنا ہو ریکویسٹ بھیجیں. ریکویسٹ بھیجیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف بھائی اورنگی ٹاؤن سے اشفاق بات کر رہا ہوں. ابھی جی جس جی طرح جی آپ سے ماشاء اس اللہ ماشاء اللہ. فراز احمد کی آئی ڈی سے
जी 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 तो जी अल्ताफ जी। भाई ये जो सैलाब आ रहा है क्या नाम है पंजाब में, ये सारे दरिया रावी दरिया चनाब की साइड तो इन लोगों ने सोसाइटियाँ बना ली है, दरिया को छोटा कर दिया है, ना ये डैम पे तवज्जो दे रहे हैं, ना ये नाले पे तवज्जो दे रहे हैं, ना नहरें बना रहे हैं, और इनको डॉलर पे डॉलर मिला जा रहा है। तो ये आखिर इनका बनेगा क्या इस पाकिस्तान का? जी आपने सही ये तो कहा, ऐसी ये सैलाब बहुत। आते रहेंगे, ऐसे ही पानी ये छोड़ते रहेंगे ये। जी बेशक बेशक, आप सही कह रहे हैं। ये तो सारे दरिया रावी को तो अलीम खान वगैरह जो हम देख रहे हैं वीडियो पे, जिस तरीके से इन्होंने बेच करके खा गया, लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, गरीब लोग सब बेकार हो गए बिल्कुल वहाँ पे। तो ये तो वो अजीब व गरीब मसला पैदा कर दिया इन्होंने कि इस तरीके से जैसे पंजाब में भी हो रहा है, सिंध में भी इसी तरीके से हो रहा है। तो अल्ताफ भाई इसके मतलब कि किस तरीके से ये मामला हल होगा? ये तो डैम तो बनाएंगे नहीं, उस डैम वक्त बनाने पे तो लड़ते झगड़ते हैं। देखिए, ये इस तरीके से हल होगा कि जब अवाम, अभी मैंने कहा है, अवाम जो इन तबाकारियों का शिकार है और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग इन तबाही बर्बादियों का शिकार हैं, इस महंगाई का, बेरोजगारी का निशाना बन रहे हैं, वो आज अहद करें कि अब हम आंख बंद करके या रिवायती बार बार आने वाले सियासतदानों को आजमाए जाने वाले सियासतदानों को दोबारा नहीं आजमाएंगे, और अब हम ईमानदार नेक साले लोगों का इंतखाब करेंगे। जब तक निजाम नहीं बदलेगा, अच्छे लोग असेंबलियों में, मुहब्बे वतन, अवाम से मोहब्बत रखने वाले और गरीबों का मसला नहीं, गरीबों के अनगिनत मसाइल को जानने वाले, उसका निशाना बनने वाले, वही मसाइल का हल कर सकते हैं। वरना तो घायल की घत घायल जाने और न जाने कोई, के जिसे जख्म होता है वही किसी के जख्म के दुख और तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा इस कुचले हुए तबके के पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को आगे आना होगा, उठना होगा, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। बगैर कुर्बानियों के तो पैगंबरी भी नहीं मिलती हुजूर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो अभी तिलावत और तर्जुमा किया है, ये तो बिल्कुल सादिक आ रहा है कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद कैसे फरमाएगा? हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे रह के, तो अल्लाह ताला भी ये हालात को तब्दील कैसे करेगा जब हम खुद उसके लिए जो है ना जद्दोजहद नहीं करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जाहिर है कि देखिए, अल्लाह को भी मानते हैं, कुरान पर भी ईमान है, पर मुल्लाओं के पीछे लगे हुए हैं। वो जाली मुल्ला ये जालिम और जाबिर लोगों के गुलाम होते हैं, उनकी कसीदा गोई के लिए, उनकी जाबराना जालिमाना हुक्मरानी को जायज करार देने के लिए फतवेबाजी करते हैं। इन्हीं की बातों में आ जाते हैं कि भाई आप ये सैलाब का शिकार हो गए, अल्लाह ने लिखा था, आपका घर उजड़ गया, अल्लाह ने लिखा था, आप सैलाब में बह गए, अल्लाह ने लिखा था, बस सब्र कीजिए। अरे भाई, ये मुल्लाओं, तुम ये नहीं कहते कि ये जालिम और जाबिर सफाक हुक्मरान 78 वर्षों से मुल्क की दौलत खजाने को लूट कर अपना मफाद पूरा कर रहे, अवाम की फलाह बहबूद, मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहा भाई, बिल्कुल सही कह रहे जी भाई। हमारे एक बुजुर्ग साथी है तबारक भाई, क्या बुजुर्ग एडिटिंग के सेक्टर इंचार्ज भी थे, आपको सलाम का है और आपके दुआ सेहत के लिए दुआ भी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ठीक, आमीन सुम्मा आमीन। वसलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, जीता रहिए, खुश रहिए, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए आपको भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुर्शिद खान जी की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। जो भाई ने गुफ्तगू फरमाई है उससे मुतालिक सवाल कीजिए।
السلام علیکم الطاف بھائی. वालेकुम अस्सलाम. الطاف بھائی ہم پہلے آپ کی تقریریں سنتے تھے, ہمیں لگتا تھا کہ آپ ہی غدار ہو قسم سے. ابھی ہمارا بچپن, ہم بچپن میں ہی تھے نا, 10 سال ہماری 12 سال عمر تھی, تو ابھی ہمیں پتہ چلتا کہ غدار کوئی اور تھا, آپ حق پر تھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمیں ابھی چلیے اتنا کوئی بات محبت نہیں. ہے آپ سے, ہم بس ہمارا دل کرتا ہے آپ سے ایک لائف ملاقات ہو جائے بس, اور کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ بنائے کہ محترم مرشد ہانڈی صاحب کی خواہش پوری ہو جائے اور ان سے میری ملاقات ہو جائے, میری ان سے ملاقات ہو جائے. آمین ثم آمین. ہماری بس یہی بات ہے الطاف بھائی, بس آپ نے ہمارے سب بات کی دل خوش کر دیا ہمارا. جیتا رہیے, خوش رہیے سائیں. تھینک یو سر, تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ مرشد حامدی بھائی, تھینک یو ویری مچ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا مہر ندیم کی آئی ڈی سے. مہر ندیم کی آئی ڈی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز, سوال کیجیے جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے. السلام علیکم خدا بھائی. وعلیکم السلام. عطا بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک دعائیں ہے, چاہیے, دعائیں چاہیے. اللہ پاک خوش رکھے. تو کافی دنوں سے ہماری بات نہیں ہو سکی, تو میں نے بولا کہ چلیں بھائی سے جو ہے نا آج بات کر لیتے ہیں. تو بھائی آپ کب آ رہے ہیں؟ آ جائیں, ہم ہیں نا آپ کے لیے جزاک اللہ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی دعا کریں جانوں کہ کے ہمارے نذرانے آنے کے بھی پیش کر اسباب. دیں گے, ہم اپنے بچوں کی بھی جانیں قربان کر دیں گے. آپ آئیں, ہم دیوار بن کے کھڑے ہیں آگے. جزاک آپ اللہ آئیں, جزاک اللہ. آپ کے جذبے کو جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ان کی نسلوں کی بھی آنکھیں نکال لیں گے. آپ آئیں, ماشاء ویلکم اللہ آپ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, اور انشاءاللہ دعا کریں اللہ سے کہ ہمارے آنے کے اسباب ہوں. ساتھ ساتھ جو جیلوں میں قید ہیں جیسے عمران خان, اللہ ان کو بھی جلد سے جلد باہر لائے, تاکہ انہیں یہ ایسے لوگ جو جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار نہیں ہیں, کم از کم ایسے پڑھے لکھے لوگ, ان کو آگے آنا چاہیے. اور وہ آ رہا تھا, لیکن جب اس نے موجودہ نظام کے رکھوالوں کی, موجودہ نظام کو چلانے والوں کی, موجودہ کرپٹ سسٹم کو چلانے والوں کی کے خلاف آواز اٹھائی, تو وہی ہوا اس کے ساتھ. جو حق کی آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ ظالم و جابر حکمراں کرتے ہیں, وہی عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جی بھائی اب میں ریکویسٹ کروں گا علی کی آئی ڈی سے. علی کی آئی ڈی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز, جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے اس سے متعلق سوال کیجیے. جی السلام علیکم, آداب عرض محترم جناب قائد طریق الطاف حسین بھائی. وعلیکم السلام. تسلیمات. جیتے رہیے, خوش رہیے, سلامت رہیے, صحت تندرستی کے ساتھ. آمین. جی بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا, لیکن عوام ان چیزوں کو سوچ نہیں رہی ہے. جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ ہیں نہیں, جو ہیں وہ دکھ نہیں رہی ہیں. اصل میں لوگوں کو دیکھنا یہ چاہیے کہ جس طرح سے آپ اور آپ کی ٹیم مل کر پوری دنیا کو ایجوکیٹ کر رہی ہے, پوری دنیا کے آگے وہ حق اور سچ بیان کر رہی ہے, وہ ساری چیزیں کھول کر رکھ رہی ہے, لیکن عوام نے آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے. جیسے کہ سابقہ کوئی ایک چیف جسٹس تھے, ثاقب نثار آئی تھنک سو ان کا نام تھا بھائی, انہوں نے ڈیم کے نام پر کافی اربوں کھربوں روپے جو ہے نا فنڈ کے نام پر جو ہے نا اکٹھے کیے کہ جی ہم ڈیم بنا رہے ہیں, اس کے لیے فنڈ دیے جائیں, اور وہ اب منظر عام پر نہیں ہے. اور تو بھائی اس کی آواز بھی ایک مہاجر بیٹا جو بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے تھا, اس نے اس کی آواز بلند کی. اب وہ جس پارٹی کے وفادار تھے اس پارٹی نے ان کو کک آؤٹ کر دیا ہے, وہ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے زبان کی بنیاد پہ. اور بھائی یہ بالکل جو ہے نا ایسی طرح سے کہ جو حق کی آواز بلند کرتا ہے یہ ان کو جیلوں میں بند کرتے ہیں, ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں, اور صلاح صاحب پابند کرتے ہیں. ان کی زبانوں پر بھی جو ہے نا تلوار باز جو ہے نا تعینات کرتے تھے کہ یہ نہ بول سکے سچ. بھائی آپ کی اگر اجازت ہو تو ایک چیز کی طرف آپ کی نظر اور کرنا چاہوں گا کہ شاید وہ چیزیں نظر سے اوجھل ہو رہی ہوں عوام کے. جی بھائی. جی ارشاد. اصل میں بھائی کچھ لوگوں نے ابھی پاکستان میں یہ جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں
ان کے لیے یہ باتیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ جی انہوں نے عوام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور نئے صوبوں کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی پلان ہو گیا ہے، ترتیب ہو گیا ہے. تو یہ احمقوں کی جنت میں رہتی ہے وہ عوام کہ جو یہ سوچتی ہے کہ فوج عام سویلین کے بارے میں کچھ سوچتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. یہ عام عوام کو فوجی جرنیل چاہے وہ کسی بھی لیول کے اور کسی بھی رینک کے ہوں، وہ صرف ایک نام سے پکارتے ہیں، بلڈی سویلین. تو وہ کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ پلان کر رہے ہیں، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے ملک. یہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ان کو، صوبوں کو. یہ ہر جگہ پر 2 صوبے بنا رہے ہیں، اس پہ ایک سیکٹر کمانڈر یہ اپنا تعینات کریں گے تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں اس پورے ملک کو. وہ کنٹرولنگ کے لیے کر رہے ہیں اس پورے ملک کے اندر جو صوبے بنا رہے ہیں. انہیں کوئی درد اور کوئی غم نہیں ہے عوام کا، نہ انہیں کوئی تکلیف ہے. اگر کوئی تکلیف اور غم ہوتی تو یہ جو سیاست دان ان کے پیرول پر عرصہ دہائی سے 78 سال سے یہ سیاست دان اس ملک پہ قابض ہیں، یہ کن کے لوگ ہیں؟ یہ انہی کے بنائے ہوئے لوگ ہیں جو عوام کے اوپر قابض ہیں، ان کے حقوق پر قابض ہیں. جو ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمارے بنیادی حقوق پر قابض ہیں. تو یہ انہی کے پیرول پر ہیں. یہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں بھائی، یہ دشمن ہیں عوام کے. جی شکریہ بھائی. جی بہت بہت شکریہ علی بھائی. بہت عمدہ علی میاں، آپ نے بہت بہت اچھے نیک خیالات کا اظہار کیا. میں آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہوں. شکریہ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا آئی فور سحر کی آئی ڈی. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. بھائی، میں پہلی مرتبہ آپ سے بات کر رہا ہوں. بچپن سے بڑا شوق تھا آپ سے بات کرنے کا. ہم نے تو جب سے آنکھ کھلی ہے یہی سب دیکھتے آئے ہیں اور سنتے آئے. تاریخ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح اور جتنے بھی ہمارے رہنما تھے ان سب کے ساتھ جو بھی ہوا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے اچھے تو سچ میں بنگلہ دیشی ہیں جنہوں نے 3 دفعہ آزادی حاصل کی ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے. ایک دفعہ انگریزوں سے، دوسری مرتبہ پاکستان سے نہیں، پاکستانی پنجاب سے، اور تیسری مرتبہ اپنی ہی حکمران سے. اور ہماری جو قوم ہے اس کے لیے لفظ نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں. ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کیا کریں. ساری تاریخ ہے آپ کے سامنے، کیا کیا واقعات ہوئے پاکستان میں، کس طرح سے لوگ برداشت کر رہے ہیں، کب تک کریں گے. اور جتنے بھی رہنما آئے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں یا جتنے بھی ہوں، انہوں نے اپنی کاسٹ کے لیے کیا، لیکن اردو سپیکنگ کے لیے کسی نے بھی نہ کوئی آواز اٹھائی، نہ کبھی کوئی کام کیا. کراچی کو پسماندہ شہر میں تبدیل کر دیا گیا. آج کراچی کا حال دیکھتے ہیں تو خون کے آنسو روتے ہیں. جو MQM میں تھے لوگ، ان لوگوں نے وفا نہیں کی، ان لوگوں نے غداریاں کی. کس کے اوپر بلیو کریں پاکستان میں؟ کون ہے؟ سب جتنے بھی پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹرز، ہم لوگ خود پاکستان چھوڑ کے دوسرے کنٹریوں میں دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل لیں، اور اپنے وطن میں سب کچھ ہوتے ہوئے اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے پاکستان کو. اور اتنا بزنس، پورٹ، ہر چیز. آپ دیکھیں پاکستان میں ٹورزم کے لحاظ سے بھی سب سے دنیا کا بہترین خطہ اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. ڈیم ویم، یہ تو بہت ساری چیزیں اب تک بن جانی چاہیے تھی. پھر جتنے بھی ہمارے ہیروز تھے ان کو بالکل سائڈ لائن لگا دیا. ان کا بھی کوئی نام بھی نہیں لیتا کسی جگہ پر، نہ تصویریں آپ نے دیکھی کہیں لگائی گئی. ایون کہ آپ نے دیکھا جس نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کے ساتھ کیا کیا گیا. بس جی آئی عوام فور کو سحر بھائی تصور پلیز آتا ہے. سوال مختصر کیجیے، کافی طویل لسٹ ہے. نہیں، بس میں اپنا یہ بتا رہا ہوں کہ جی آپ نے کیا بہت آپ آتے رہیے براڈ کے اوپر. آپ بہت اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اس طرح کے خیالات بیان کر کے ہمیشہ روزانہ جب میں آؤں تو آپ اس میں آ کر انہی خیالات کا، نئے خیالات کا اظہار کر کے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے رہیے. بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ. بہت عمدہ. ثم آمین. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی میں ریکویسٹ کروں گا قاسم علی رضا بھائی، آپ مائک پر ہیں، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. آداب عرض بھائی. تسلیمات. بھائی آپ نے آج انتہائی فکر انگیز ہمیشہ کی طرح ایک پیغام پاکستان کے مظلوم عوام کو دیا. میرا سوال ہے بھائی کہ پاکستان میں جو فرسودہ جاگیردارانہ نظام قائم ہے، ظلم اور جبر کی حکومت کا نظام ہے، اور پاکستان میں
جو غریب اور متوسط طبقے کی قیادت کے لیے اب پاکستان کے عوام جو ہے وہ میدان عمل میں نہیں آتے، اپنی صفوں سے قیادت نہیں چنتے، اور ان کی قسمت میں کرپٹ ظالم جابر حکمراں مسلط کر دیے گئے ہیں۔ میرا سوال بھائی یہ کہ پاکستان کے 98% مظلوم عوام کی حق حکمرانی کے لیے کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ صرف پاکستان کے اندر تک ہی محدود ہیں یا پاکستان کی جغرافی سے باہر بھی ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں عوام کی حکمرانی ہو اور صحیح معنوں میں جمہوریت قائم ہو سکے؟ جی بھائی۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ تمام نئی نسل کے نوجوان اب جنہوں نے نئی نسل کے نوجوان جو اپنی نئی جوانی کی زندگی گزار کر اب آگے بڑھ کر پختہ شعور والی عمر میں داخل ہو گئے ہیں، وہ آج پچھتا رہے ہیں۔ کیا پچھتاوا ہے؟ پچھتاوا یہ ہے کہ ہم نے جو معاشرتی علوم میں جو تاریخ پڑھی، جغرافیہ پڑھا، وہ سب کا سب فراڈ پر مبنی تھا۔ کیا ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی گئی؟ ہمیں افسانے کہانیوں میں الجھا کر رکھ دیا، ہمیں ایسا درس دیا کہ ہم طلسماتی کہانیوں کو سن کر بس ویسے ہی اپنے خیالوں میں محل بناتے رہیں۔ تو اس طرح سے نہ نظام تبدیل ہوتا ہے سوچ رکھنے والوں، تو انہیں خود احساس ہو رہا ہے کہ ہم یہ کیا پڑھتے رہے، ہم نے پوری زندگی پہلی کلاس سے لے کے ماسٹر کرنے تک یا اس سے آگے پی ایچ ڈی کرنے تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہمیں تو سب غلط پڑھایا گیا۔ آج انہیں کیوں کہ اس وقت نالج اس طرح سے اویلیبل ہے کہ ہر آدمی جان سکتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے، کہ یہ ملک پر 2% جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں، سرداروں، قوانین، ان کی حکمرانی ہے۔ عوام تو 78 برسوں سے غلام تھے، غلامی پس سے پستر ہوتے چلے جا رہے ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں آج تک۔ تو اس کے لیے اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ورلڈ بینک، IMF اور دیگر فائنینشیل آرگنائزیشن جو پیسہ دیتی ہیں، جو ممالک امداد دیتے ہیں پاکستان کو، وہ امداد آخر کہاں جاتی ہے؟ 78 برسوں میں کوئی غریبوں کے لیے کیا اسکول بنے، کیا اچھے تعلیمی ادارے بنے، کیا اچھے کالجز بنے، کیا اچھے اسپتال بنے، فلاحی ادارے بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں البتہ بنے تو ان کے محلات جو پہلے ذرا چھوٹے تھے آج اور اونچی ان کے مکانات کی بلندگی ہو گئی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اتنی ہی بڑی